محمد ایوب خان حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کیا پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے، باقی میڈیکلی یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے یہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں۔ رئیس خان کراچی سے کہتے ہیں ذہن میں غلط سوالات آتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جو غلط سوالات آئیں آنے دیں، جو صحیح سوالات آئیں تو مسائل کا میرا یہ سیشن ہے، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ غلط آتے ہیں تو آنے دیں، وہ یہ وسوسے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں میرٹ انڈیا، سرفراز میرٹ انڈیا سے، نام سرفراز ہے، میرٹ انڈیا سے ہیں۔ کیا پہلی بیوی کو بتائے بنا دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، 4 شادیاں ہوں یا 2 شادیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی ہے کہ ان کے برابر کے حقوق پورے کرو۔ تو اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ 2 یا 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے آپ پھر شادیاں۔ بیوی کو بتائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، بتا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ بتا کے کر رہے ہیں بغیر بتائے کر رہے ہیں۔ اصل آرڈر یہ ہے کہ آپ اس کے حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دونوں کے۔ میرے نانا کے 3 بیٹے ہیں، جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام نہیں کری، یعنی جب نانا فوت ہوئے تو بیٹوں کے نام جائیداد نہیں کی۔ اب میرے 3 ماموؤں کی شادی ہو چکی ہے، یعنی نانا کے 3 بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے، اور بڑے ماموں کی 1 بیٹی ہے، بڑے ماموں فوت ہو گئے۔ اچھا بھائی، یعنی نانا کے جو 3 بیٹے تھے ان میں 1 بیٹا فوت ہو گیا، اور اب ان کی بیٹی جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے، تو اس کا جائیداد میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل 100% ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نانا کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی وراثت میں وہ 3 بیٹوں میں تقسیم ہونی تھی، اب تقسیم نہیں ہوئی تو ان کا حصہ ختم نہیں ہوا اس سے، تو جس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اس بیٹے کے حصے میں جو وراثت آنی تھی وہ وراثت اس بیٹے کے وارثوں کو چلی جائے گی، یعنی آپ کے ماموں کے وارثوں کو۔ تو آپ کے ماموں کے وارثوں میں آپ کی ممانی اور آپ کے ماموں کے بچے ہیں، تو اس کی تفصیل لکھ کے دیں گے تو میں بتا دوں گا کس کا کتنا حصہ ہے، لیکن بہرحال بیٹی کا حصہ ہے جائیداد میں۔ کیا آدمی اپنے پورے جسم کے بال نکلوا سکتا ہے؟ اگر وہ آدمی ہے تو اس کو ایسے کام کا شوق ہوگا ہی نہیں، اس لیے داڑھی کاٹنا تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی پوری باڈی کے بال نکلوانے میں کچھ بال ایسے ہیں جو اللہ نے نکالنا ضروری قرار دیا ہے، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ کاٹنا فرض ہے، لازم ہے، اور مونچھیں تراشنا بھی لازم ہے۔ باقی بال کیوں نکلوا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت بری ہے، آج کل گے بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ، اور ان کو اپنی باڈی کو عورتوں کی طرح بنانے کا شوق ہے تاکہ ہم اٹریکٹیو نظر آئیں، تو اگر یہ نیت ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو کیا نیت ہے؟ وہ نیت بتائیں کہ کیا وجہ ہے بھئی، کیوں بلا وجہ اپنی باڈی کے بال، آج تک جو کام مردوں نے نہیں کیا وہ اب کیوں کرنے چلے ہیں؟ اس کی کوئی ویلڈ ریزن ہوگی تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس کے حلال یا حرام ہونے پر۔ اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو پھر کیا ریزن ہے، کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ اگر بچوں کے اسکول بیگ پر کارٹون یعنی آنکھیں بنی ہوئی ہوں تو کیا فرشتے نہیں آتے؟ صرف آنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، چہرے کی تصویر بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو بچوں کے بیگ وہ لینے چاہیے جن پہ جاندار کے چہروں کی تصویریں نہ ہوں، اگر ہیں تو اس کو آپ مسح کر دیں۔ باقی فرشتے نہیں آتے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جہاں بھی جاندار یا انسان کی تصویر ہو، مراد اس سے چہرے کی تصویر ہی ہے، تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے، کیونکہ فرشتے گناہوں کی جگہوں پہ نہیں جاتے، برائیوں کی جگہوں پہ ہاں وہ فرشتے آتے ہیں جو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اس بحث میں پڑے بغیر۔ کسی نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ کتا اٹھا کے ایک بندہ لے کے جا رہا تھا، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ یہ تم نے کتا اٹھایا ہوا ہے، یہ تو شریعت میں کتا پالنا جائز نہیں ہے سوائے ضرورت کے۔ ضرورت کے لیے تصویر بھی بنا سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت کی بات ہو رہی ہے، تو ضرورت کے لیے کتا پالنا قرآن میں اس کی اجازت ہے، تو بغیر ضرورت کے شوقیہ کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کتا پالا ہوا تھا، تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ تم نے کتا پالا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے؟ تو اس نے کہا اس لیے تو پالا ہے، وہ کوئی دہریہ تھا، ملحد تھا، طنز کیا اس نے، اس لیے تو پالا ہے کہ موت کا فرشتہ ہی نہیں آئے میری جان نکالنے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو فرشتہ کتے کی جان نکالنے آئے گا نا، تمہاری جان نکالنے بھی وہی آئے گا پھر۔ اچھا بھائی، کیا لڑکی اپنی ممانی کے بھائی سے نکاح کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے۔ دانش گھانوی انڈیا سے، کیا تیسری صف میں تکبیر پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ مہوش شاہد آزاد کشمیر سے، کیا ویڈیو کال پر نکاح کرنا جائز ہے؟
دیکھیں ویڈیو کال پہ نکاح کا اگر صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا، غلط طریقہ اختیار کیا جائے تو نکاح نہیں ہوگا۔ ویڈیو کال پہ نکاح یا آڈیو کال پہ نکاح کا جائز طریقہ یہ ہے کہ نکاح نہ ہو، بلکہ دولہا یا دلہن قاضی کو جو نکاح پڑھا رہا ہے نا اس کو فون پہ اپنا وکیل بنا دے کہ جی نکاح آپ پڑھا دیں، آپ میری طرف سے قبول کر لیں، یعنی میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ فلاں کا مجھ سے نکاح پڑھا دیں۔ تو پھر قاضی صاحب کیا کریں گے، جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں دو گواہوں کا فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے، ویڈیو کال پہ موجود ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ تو قاضی صاحب جب دولہا یا دلہن کے وکیل بن جائیں گے تو پھر وہاں وہ جہاں نکاح پڑھائیں وہاں پر دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو پھر وہ دولہا یا دلہن کے وکیل بن کے ان کی طرف سے دولہا سے کہیں، اور اگر دلہن کے